بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. رات 12 بجے کے قریب شیخ عبدالرزاق کا فون آیا اور فرماتے ہیں کہ جو عنوان ہے تدبر قرآن، میں یہ چاہتا ہوں کہ جدہ والوں کے لیے جو زیادہ اہم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ اہم عنوان ہے اس پر میں گفتگو کروں. تو میں نے کہا شیخ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کس عنوان پر گفتگو کرنا چاہیں گے. تو شیخ کا آج کا عنوان جو شیخ نے پسند فرمایا ہے وہ عذاب قبر کے عنوان پر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے شیوخ کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور قرآن و سنت سے ہمیں اسی طرح سے نوازتے رہیں. یہ اس سے پہلے کہ فضیلت الشیخ اپنے خطاب کا آغاز فرمائے، میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے بتانا چاہوں گا کہ مغرب کی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، اس لیے آپ لوگ اپنے تمام سوالات لکھ کر تحریری طور پر تیار رکھ لیں. اور یہ جو تقریر آج کی اور یہ تقریب جو ہو رہی ہے، یہ پھر میں عرض کر دوں کہ صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ کی زیر سرپرستی منعقد کی گئی ہے. جزاکم اللہ خیر. فلیتفضل فضیلت الشیخ مشکورا. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ایک ایسی زندگی کا تذکرہ ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہماری آنکھوں میں یہ استطاعت اور سکت ہے کہ اس کو دیکھ سکیں یا سن سکیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو یہ استطاعت نہیں دی کہ قبر کے عذاب کو دیکھ سکیں یا سن سکیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہے، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ اس کو سنتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی انسان کو، بشر کو یہ سنا دیا جائے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، بتلا دیا جائے کہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گی. لیکن اتنی تمام احادیث ہمارے سامنے ہونے کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی قبر کو کھودتے ہیں تو وہاں صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہم کیسے سوچیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو شریعت میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان لوگوں نے کچھ ایسے ہیلے بہانے تراش لیے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو بات شریعت کی ہماری عقل پہ آتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو شریعت کی بات ہمارے عقل میں نہیں گھستی ہم اس کو نہیں مانتے. کچھ لوگوں نے عذاب قبر کا بھی انکار کیا کہ عذاب قبر کیا ہے، مردے کو، کسی قبر کو کھودو وہاں کوئی مردہ پڑا ہوا ہوگا، بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز ہم کو نظر نہیں آتی ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر جنوبی افریقہ میں آج سے کچھ سال پہلے ایک قبیلے میں بیماری آئی کہ اس قبیلے کے پورے لوگوں کو السر کی بیماری ہوئی. ڈاکٹروں نے ہزار علاج کیا اور کوشش یہی کی کہ اس بیماری کو ڈھونڈا جائے، تلاشا جائے کہ یہ بیماری آخر آئی کہاں سے. مکمل قبیلے کے لوگوں کو جنوبی افریقہ میں السر کی بیماری آ گئی. ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو بیماری ایک مشروب کی وجہ سے، یعنی ایک چیز وہ پیا کرتے تھے، یا یوں سمجھیے کہ ایک قہوہ تھا، اس قہوے کو وہ پھونک کر پیا کرتے تھے. چولہے سے نکالا، کپ میں لیا، اس کو پھونکتے رہے، ٹھنڈا ہوا، فوراً اس کو ایک گھونٹ میں پی لی. ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس چیز کو پھونک کر پینے کی وجہ سے ان کو السر کی بیماری لاحق ہوئی. سوال یہ ہے کہ کیا مشروب کو یعنی گرم چیز کو پھونک کر پینے سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. کیوں؟
اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز پینے لگو اگر وہ گرم ہے تو اس کو پھونکو نہیں، اور اگر پی رہے ہو تو اس میں سانس بھی نہیں چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا، آپ نے امت تک پہنچا دیا۔ آپ نے خوردبین لگا کر یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ تمام معاملات کیوں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سائنسداں کہتے ہیں کہ آدمی کے پیٹ میں کچھ جراثیم ہیں، آدمی کے پیٹ میں کچھ جراثیم ہیں، جب وہ کسی چیز میں پھونکتا ہے، چاہے وہ چیز ٹھنڈی ہو چاہے وہ چیز گرم ہو، اگر وہ گرم بھی چیز ہو، ابلتا ہوا پانی ہو، پیٹ میں جو جراثیم ہوتے ہیں اگر کسی گرم پانی میں، چائے میں، کافی میں پھونک دیا جائے تب بھی وہ جراثیم نہیں مرتے، اگر دوبارہ اس کو ہم پی لیتے ہیں تو اس کو السر کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جراثیم باہر آتے ہیں تو نقصان نہیں ہوتا، دوبارہ اندر جاتے ہیں تو وہ ایک بیماری پیدا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اسپیچ کر رہا ہوں، تقریر ہو رہی ہے، میرے منہ سے جراثیم نکل رہے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جراثیم کہاں سے؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن خوردبین لگا کر کے دیکھیں گے، آپ مائکروسکوپ پر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ واقعی ہماری سانسوں کے ساتھ جراثیم نکلتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آئیے قبر کے تعلق سے جو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی قبر کو کھودا جائے تو وہاں پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں، ہم کیسے مانیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، قبر تو دور کی بات ہے، ذرا دنیا کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ دو آدمی سوئے ہوئے ہیں، درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، 1-2 گھنٹے سونے کے بعد وہ دونوں جاگتے ہیں، ایک تو بالکل خوش ہے اور دوسرا جو ہے تھکان سے، پریشانی کی وجہ سے اس کا جسم چکنا چور ہے۔ اب یہ درمیان میں بیٹھنے والا ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، ابھی تم سوئے ہوئے تھے، جب جاگ رہے ہو تو خوشی تمہارے چہرے پر ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم ابھی سو رہے تھے اور جب جاگ رہے ہو تو پریشانی تمہارے جسم سے ٹپک رہی ہے، کیا بات ہے؟ پہلا کہنے لگتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے، کہا بات یہ ہے کہ میں ایک عام سا آدمی تھا، بادشاہ بن گیا، پھر اس کے بعد نوکر چاکر ہو گئے، اور میں ہیلی کاپٹر لے کر کے جو ہے کشمیر کی وادیوں میں گھوم رہا تھا، وہاں کے مزے لے رہا تھا، قدرتی نظاروں کو میں دیکھ رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے روم میں تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا جاتا ہے تجھے کیا تکلیف ہوئی، کیوں پریشان ہے، بڑی عجیب سی کیفیت، پریشانی تیرے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے بازار سے گزر رہا تھا، کچھ لوگ حکومت کے خلاف بولتے ہوئے آ گئے اور وہاں پولیس پہنچ گئی، انہوں نے سب کو ڈنڈے مارے، یہاں تک کہ مجھے پکڑ کر لے گئے، راستے میں بھی مارتے رہے، جیل میں لے جا کر انہوں نے خوب دھلائی صفائی سب طرف سے انہوں نے میری واشنگ کر دی، اور جب مجھے مار پڑ رہی تھی تو میں فوراً جاگ گیا ہوں، اس لیے میرے جسم میں بڑی تکلیف تھی اور خوب سی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ذرا آپ غور کریں، ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ اب اگر یہ درمیان میں بیٹھا ہوا شخص ان سے پوچھے کہ کیسے گیا بتا، تو کیا بتا سکتا ہے؟ حالانکہ ایک خواب دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور دوسرا خواب دیکھ کر غمی کا اظہار کر رہا ہے، پریشانی اپنی بیان کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اگر کوئی مرا ہوا ہے، مردہ ہے، اس کے جو ہے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کے روح کو عذاب دے سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو اس کے جسم کو عذاب دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ دونوں پر عذاب کو نازل کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہمیں دنیاوی مثالوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی ہے وہ بالکل سچی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حرف آخر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس پر کوئی شخص دلیل نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ایک دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے شریعت میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو باز آ جانا چاہیے، اس لیے کہ عقل کا شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا وہ حرف آخر ہے، نہ اس میں ذرہ برابر کمی ہو سکتی ہے اور نہ ذرہ برابر اس کے اندر زیادتی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، ذرا اس مثال پر بھی غور کریں کہ ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، جنم دینے کے بعد بیٹے سے یہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے بتلاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے۔ 20 سال یا 22 سال کی عمر کو بیٹا پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد ماں سے یہ دلیل پوچھتا ہے کہ اے میری امی جان یہ بتلائیے کہ میں کیسے تسلیم کروں کہ یہی میرا باپ ہے۔ اب ماں کیا جواب دے گی؟ یا تو پھر اس کی عفت و عصمت پر اس کو شک ہوگا، ماں یہ یقین دلاتی ہے کہ بیٹا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے غلط کام یا غلط قدم نہیں اٹھا ہے، یہی تیرا باپ ہے، یہی تیرا باپ ہے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کی بات پر اتنا یقین کر لیتا ہے اور یہ مانتا ہے بغیر کسی دلیل کے کہ یہ میرا باپ ہے، تو نبی کے کہنے پر ہم یہ نہیں مان سکتے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اس بات کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ لیکن آئیے آپ کے سامنے میں دلائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے دلائل ہوں گی قرآن کریم کی آیات سے، پھر اس کے بعد احادیث پر۔ قرآن کریم سورہ مؤمن اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 40 سے 46 میں فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کے پر عذاب بٹ دیا گیا، آل فرعون پر عذاب بٹ دیا گیا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آگ ان پر صبح اور شام پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو دردناک قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے بتلاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرعون اللہ کا نافرمان ظالم، انا ربکم الاعلی کہنے والا، جب یہ غرق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو ساری دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ سمندر نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا، پھینک دیا، اور آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے، مصر کے میوزیم میں تھی، اب پتہ نہیں کہاں اس کو ریسرچ کرنے کے لیے اٹھا کر لے جایا گیا ہے۔ فرعون کی لاش کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عذاب نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا کلام سچا، ساری دنیا کے انسان جھوٹے۔ اللہ نے فرما دیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح اور شام ہم اس پر آگ پیش کرتے ہیں، یعنی صبح اور شام اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالی اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ یہ آگ کا عرض کرنا صبح اور شام
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ کہتا ہے، اور تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرعون اور آل فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ صبح اور شام عذاب کو پیش کرتا ہے۔ دوسری دلیل، قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے اور پھر اس کے بعد ایک بڑے عذاب کی طرف ان کو لوٹائیں گے۔ یہ دو عذاب کون سے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو قتادہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پر نقل کیا ہے کہ دو عذاب سے مراد ایک دنیا کا عذاب، دوسرا قبر کا عذاب، اور تیسرا عذاب وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی آیتیں ہیں کہ جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور ان لوگوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔